الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وشفينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم المالك الرؤوف الرحيم. حاضرین محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ رب کائنات نے جمعۃ المبارک کے بابرکت ساعتوں میں اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم سامعین کرام، ہماری گفتگو کا سلسلہ صحابہ کرام کا بھی جاری ہے، مگر محرم الحرام کا مہینہ آیا اور واقعہ کربلا کا بھی ذکر کرنا بے حد لازم تھا. اب اس جمعہ المبارک میں پھر ہم نے اپنے عنوان کی طرف آنا تھا، صحابہ کرام کی شان، مرتبہ، مقام، مگر بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایک ایسا سانحہ ہوا جس وجہ سے ہم اپنے گفتگو کو وہیں روکے رکھیں گے. اگلے جمعے انشاءاللہ صحابہ کرام پر گفتگو ہوگی. آج جو سانحہ پاکستان میں ہوا، ملک پاکستان جس کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، لکھتے ہیں، بھلاتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ہمارے اسلامی ملک میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کا ملک کے اندر رہنے والوں کو نہیں پتا. اگر پتا ہے تو وہ سانحہ کا علم تھوڑے لوگوں کا ہے، چند لوگ جانتے ہیں. جو جانتے ہیں وہ بھی اتنا غور اور فکر نہیں کیا کہ یہ ہوا کیا، اس کی اہمیت کیا ہے. یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو سانحہ ہوا ہے، اس پر ہمارے لیے کہاں تک غور و فکر کرنا، کہاں تک لازم ہے کہ ہم اس واقعہ کی کس انداز میں مذمت کریں، بلکہ مخالفت کریں اور روکیں اور ڈٹ جائیں، یہ تو دور کی بات. آدھی بلکہ 3 گنا آبادی کو تو کانوں میں جو نہیں رہتی کہ واقعہ ہوا کیا ہے، یہ بھی نہیں پتا سانحہ ہوا کیا ہے. اگر جس کو پتا ہے، جن لوگوں کو پتا ہے، انہوں نے بھی مذمت، احتجاج اور اسلامی جو فریضہ ہے وہ صحیح انداز میں ادا نہیں کیا. وہی سانحہ جو ہوا اس پر ہم قرآن پاک سے مذمت بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس طرح کے جو سانحات ہوتے ہیں ان کی مذمت کرنا کہاں تک لازم ہے. مسلمان صاحب جن کے اندر ایمان نہیں ہے، زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی بات نہیں. جو کہتے ہیں زبان سے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، اور ظاہر بھی کرتے ہیں، اندر بھی ہے، ان کے لیے کتنا ضروری تھا کہ سانحہ پر آواز کو بلند کیا جاتا. اگر بزور بازو روکا جاتا تو روکنا چاہیے. جہاں تک طاقت اور قوت ہے مومن میں، وہ قوت اور طاقت استعمال کرنی چاہیے. جہاں تک حاضرین و ناظرین
واقعہ ہوا یہ ہے، بالکل مختصر تعارف تاکہ آگے گفتگو کا سمجھنا آسان ہوگا، کہ ہمارے ملک میں ایک ٹی وی چینل ہے جسے ہم سب جانتے ہیں، جیو نیوز۔ اس ٹی وی چینل پر ایک ڈرامہ چلایا گیا، اور وہ ڈرامہ چلانے سے پہلے پوری جو ٹیم ہے، جو بھی چیز چلائی جاتی ہے ٹی وی پر، اسے پہلے بغور اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، پھر طے کیا جاتا ہے کہ یہ جو فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، بزنس مین ہیں، انہوں نے تعاون کیا ہے، ان کی ایڈ، ان کی مشہوری بھی کرنی ہے، یہ بھی طے ہوتا ہے کہ ڈرامے کا، فلم کا، ویڈیو کا اتنا حصہ چلنے کے بعد اتنی مشہوریاں دینی ہیں، یہ بھی طے ہوتا ہے۔ اب کوئی کہے تو غلطی سے ہوا، یہ جو واقعہ ہے وہ غلطی سے نہیں ہے، جیو نیوز کی ٹیم، جیو نیوز والوں نے وہ ویڈیو، وہ ڈرامہ چلا دیا۔ کیا چلایا؟ کہ جس میں حضور علیہ السلام کی بے ادبی و گستاخی، اور جس میں گستاخانہ حاکے تھے، اسلام کے تحریر شدہ کتابیں تھیں جس کو اچھالا گیا، بے ادبی کی گئی، گستاخی کی گئی۔ یہ سانحہ ہمارے ملک میں ہوا، مگر بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان، ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں جس طرح کے پہلے علماء کرام اور عوام غیر علماء جو دین کا درد رکھتے تھے، وہ جہاں تک ہو سکتا تھا احتجاج کرتے تھے، مذمت کرتے تھے، مگر اس دفعہ ہوا یہ کہ وہ جو مذمت اور جو ایمان کی حرارت تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق و جو نسبت تھی، وہ کمزور نظر آئی، وہ کمزور نظر آئی۔ کوئی اتنا معاملہ نہیں کیا گیا کہ حضور علیہ السلام کی شان کی خاطر، آپ کی ناموس کی خاطر کوئی آواز، طاقتور آواز اٹھی ہو، کوئی ایسی آواز جس نے پورے ماحول کو اثر انداز کر دیا ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اکا دکا کوئی احتجاج ہوا، مگر وہی معاملہ محرم کا مہینہ ہے، یزید نے بھی کمزور کرنا چاہا، یزید نے بھی دبانا چاہا اسلام کو۔ آج وہی وقت آیا ہے، محرم کا مہینہ ہے، حضور علیہ السلام کی ناموس پر حملہ کیا گیا، اس بدبخت نے ناموس کو چھوڑ کر آپ کی آل اور دین اور اسلام سارے پر حملہ کیا۔ یہاں حضور علیہ السلام کے ناموس پر حملہ، محرم کا مہینہ، مگر احتجاج اور مسلمان کے لیے کہاں تک اپنا ایمانی فریضہ ادا کرنا۔ اب کوئی فتویٰ لگائے کہ یہ اختلافی ہے، یہ شدت پسندی ہے، یہ انتشار ہے، لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے، انارکی پیدا کی جا رہی ہے، فساد بنایا جا رہا ہے، لوگوں کو لڑایا جانے کا یہ بہانہ بنایا جائے، بالکل ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ مسلمان پر امن ہے، امن والا ہے، ایمان عمل کی علامت ہے، ہم امن کے داعی ہیں، مگر مجبور ہیں اس رب کائنات کے نظام کی خاطر۔ اب آئے مختص حاکہ بیان ہوا، ہم سارے مذمت کرتے ہیں، جہاں تک ہماری طاقت اور ہمت ہے ہم اس واقعہ کی مذمت کرتے ہیں، اور جنہوں نے کیا اس پر خدا کی لعنت ہو، جس نے کا ساتھ دیا ان پر بھی رب کائنات کی لعنت ہو۔ حاضرین محترم، کہاں تک حضور علیہ السلام کے ناموس پر کوئی حملہ کرے، کہاں تک اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے، روکنا چاہیے، کس حد تک کوئی حدیث نہیں۔ قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، آئیے قرآن پاک کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو تبلیغ فرماتے، دین سکھاتے،
دین سکھاتے سکھاتے بات آگے چلے جاتی اور صحابہ کرام توجہ نہ دے سکتے تو عرض کرتے اے ہمارے آقا مولا رائنا ہم پر ہمارے حال پر رعایت فرمائے، یعنی کہ دوبارہ اس بات کو دہرائیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی، بس اتنی سی بات تھی، یہ والا معاملہ ہوا تو رب کائنات نے پورا نظام ہی بدل دیا۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ناموس حضور علیہ السلام پر، ناموس رسالت پر پہلا کس انداز میں دیا جانا چاہیے، تو رائنا کا لفظ استعمال کرتے۔ جب یہود و نصارہ نے سنا کہ رائنا کا لفظ مسلمان استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی زبان، اپنے کلام میں، اپنی اصطلاح میں رائنا لفظ کو اور کھینچا، رائنا کہنا شروع کر دیا۔ تو اس پر رب کائنات نے ادب اور احترام اور ناموس پر حملہ سمجھا۔ رب کائنات نے محسوس کیا کہ میرے محبوب کی پاک بارگاہ میں بے ادبی گستاخی ہو رہی ہے، تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے ایمان والو، رائنا لفظ استعمال ہی نہیں کرنا۔ یہ ہے رب کائنات کا احتجاج، یہ ہے رب کائنات کا احتجاج۔ رب کائنات گوارا ہی نہیں کرتا کہ اس کے محبوب کے ذات پر ذرہ سے بھی کوئی لفظ میں بھی کوئی کمی پیشی کرے۔ رب کائنات اس لفظ کو، اس حرف کو ختم ہی کر دیا، فرما دیا کہ اے ایمان والو رائنا نہیں کہنا، یعنی یہ ہے احتجاج، یہ ہے ناموس پر پہرا۔ کون دے رہا ہے؟ رب کائنات کی ذات دے رہی ہے کہ اے دنیا والو، ایمان والو سن لو، میرے محبوب کی ناموس پر ذرہ بھی آنچ آئی میں گوارا نہیں کرتا، کوئی بھی ذرہ گستاخی کرے میری ذات کو گوارا نہیں، میں گوارا نہیں کرتا۔ رائنا لفظ نہیں کہنا، منع کر دیا۔ پھر نیا لفظ ادا کیا، کہنا کیا ہے مولا؟ فرمایا وَقُولُ انظُرْنَا، یہ کہنا کہ اے ہمارے آقا مولا نظر کرم فرمائیے، یعنی اس طرح پہرا دیا ناموس رسالت پر کہ اس لفظ کو ہی ختم کر دیا۔ وَقُولُ انظُرْنَا نیا لفظ دے دیا تاکہ گستاخی بھی ادبی کا اہتمام بھی نہ ہو۔ اور آگے فرمایا وَاسْمَعُوا، قابل غور یہ بھی بات ہے، رب کائنات نے لفظ دینے کے بعد کہا وَاسْمَعُوا، اے مومنو غور سے سنا کرو، یہ ضرورت ہی نہ پڑے، دہرانے کا موقع ہی نہ آئے، پیدا نہ ہو ضرورت کہ دہرایا جائے۔ میرے محبوب بات کو دہرائے، مجھے گوارا نہیں کہ میرا محبوب بار بار ایک ہی بات کو کر رہے، تم غور سے سنا دے، یعنی اتنا اہتمام کیا۔ پھر رب کائنات نے فرمایا کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اگر پھر بھی کوئی نہ سمجھے تو وہ کافر ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر اس طرح نہ کرے جس طرح رب کائنات نے بتایا ہے تو وہ کافر ہے۔ اب قرآن پاک کی روح سے جو بے ادبی گستاخی کرے گا وہ کافر ہے، ہمارا فتویٰ نہیں ہے۔ اور احتجاج کو بتایا کہ ناموس رسالت کا معاملہ آئے تو رب کائنات کتنا عظیم ہے اور کتنی غیرت دکھا رہا ہے۔ اے غیرت والو دیکھ لو، وہ خالق کائنات ہے، مالک ہے، مگر اپنے محبوب کی بے ادبی گستاخی کو برداشت نہیں کرتا۔ تم کیسے مسلمان ہو کہ انہوں نے بے ادبی گستاخی کر دی، کان تک جو نری، کسی مسلمان کو خیال ہی نہ آئے۔ رب احتجاج کر رہا۔ حاضرین محترم سامعین کرام، غور طلب بات ہے کہ ہماری زندگی کا انداز، ہمارے ایمان کی حالت، ہم مسلمان ہیں، کہاں ہے ہم مسلمان؟ کہاں ہے ہمارا ایمان؟ کہاں ہے مسلمانیت؟ کہ ہمیں اپنے کاموں سے فرصت ہی نہیں
مکمل طور پر بے حس ہو چکے ہیں، اور دعوی محبت عشق مصطفیٰ کا ہے، اور ٹائٹل ہم اپنے آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ مومن ہے، مومنین ہے، مومن ہے، مسلمان ہے۔ حالت یہ ہے کہ سانحہ ہوا، گستاخی بے ادبی کی گئی، مگر کسی کے کانوں میں جو نہیں رنگی، کسی نے نوٹس نہیں کیا۔ حاضرین محترم سامعین کرام، پھر آئیں اگلی آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ رب کائنات نے فرمایا اے ایمان والو، وہ بھی خطاب ایمان والوں کو تھا اور یہ بھی خطاب ایمان والوں کو۔ کیوں کہ ناموس رسالت کی حفاظت فقط مومنوں کے لیے ہے، مومنوں پر فرض ہے، مومنوں کے لیے ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ آمنو کا لفظ استعمال کیا، لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، آگے نہ بڑھو۔ یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام اور اللہ کی ذات چل رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں کہ کوئی آیا پیچھے سے آگے بڑھ گیا، یہ نہیں مانتے۔ اللہ تو جسمانیت میں جسمانیت سے پاک ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھ سے اور میرے محبوب سے آگے نہ بڑھنا۔ واقعہ یوں ہے مخصوصا قربانی کا یا روزوں کا کہ مومنوں نے، مسلمانوں نے حضور علیہ السلام سے پہلے قربانی کر دی یا روزہ رکھنا شروع کر دیے۔ دو ملتے ہیں، ایک میں ملتا ہے کہ قربانی پہلے کر دی، دوسری روایت میں ہے کہ روزے پہلے رکھے، یعنی پہل کی قربانی کرنے میں، روزے رکھنے میں۔ رب کائنات کو گوارا نہیں ہوا کہ میرے محبوب سے پہلے کوئی قربانی کر لے، میری راہ میں قربانی دے دے، یا جو میرا فرض ہے وہ میرے محبوب سے پہلے شروع کر لے۔ یہ گوارا نہیں کیا رب کائنات۔ یہ رب کائنات کا عمل ہے، یہ سنت خداوندی ہے کہ اپنے محبوب کی ناموس پر حتیٰ کہ چپے چپے بلکہ لمحہ بلمحہ رب کائنات و ناموس کا پہرا دے رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ ایمان والو، اے میرے محبوب کو ماننے والو، میرے محبوب کی ناموس کا مسئلہ آئے تو میں جتنا غیرت مند ہو تمہیں بھی اتنا ہونا پڑے گا، پھر ایمان بچے گا، ورنہ وللکافرین کاموں میں شامل۔ رب کائنات نے منع فرما دیا کہ پہلے قربانی نہیں کرنی۔ ایک اچھا عمل تھا قربانی کرنا، روزے رکھنا اچھا عمل تھا، قربانی بھی فرض ہے، روزے بھی فرض ہیں، فرائض کی بات ہے، مگر وہ بھی گوارا نہیں کہ حضور علیہ السلام سے پہلے۔ آج بے ادبی گستاخی کر دی گئی، مگر ہمارے کانوں پر کیوں نہیں دی گئی؟ حاضرین محترم سامعین کرام، رب کائنات نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب جانتا اور سنتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بات ہے۔ اس مالک کو پتا تھا 1500 سال بعد اتنے بے حس قوم آئے گی کہ وہ بھول جائے گی کہ اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ اب میں بہانہ ہیلا کروں کہ مجھے خطرہ خوف ہے فوج کا، پولیس کا، مار کا، جان کا، تو پھر میرے لیے ضروری ہے کہ میں ایمان سے دور ہو جاؤں۔ یہ کہوں بہانہ لگا لو کہ مجھے خطرہ تھا، نہیں یار ایسا نہیں، ایسا ہوا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ ان اللہ سمیع علیم، میں سنتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، تیرے اندر بغض کیا ہے، عناد کیا ہے، کینہ کیا ہے، تو سوچتا کیا ہے، تو خیال کیا کرتا ہے، اور تو اندر جو گفتگو اپنے دل سے کرتا ہے وہ بھی میں سنتا ہوں۔ مت کوئی بہانہ لگانا، بلکہ ہم بے حس ہو چکے ہیں، یہ ماننا پڑے گا مجھ سمیت سب کو کہ ہم سب بے حس ہو چکے ہیں۔ اللہ سب جانتا ہے، سب کے حالات جانتا ہے، سب کے دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ جس کسی نے قربانی پہلے کی، کس نیت سے کی، کس ارادے سے کی، کیا گفتگو کر کے پہل کی میرے مصطفیٰ سے، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں۔ حاضرین محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے احتجاج کیا، مذمت کی،
احتجاج اور مذمت کرنا حضور علیہ السلام کے ناموس رسالت پر اللہ کی سنت قرار پایا جاتا ہے۔ آگے چلیں، رب کائنات نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ رب کائنات نے فرمایا اس سے پہلے نون والقلم وما یسطرون، اپنا احتجاج اور مذمت بیان کرنے سے پہلے رب کائنات نے اب اور انداز بنایا، خوبصورت اور بہترین، جس میں کوئی شک نہ رہے، ایسا انداز بنایا۔ من کو خیال کرے کہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت پر کوئی حرف آئے تو جو کوئی احتجاج کرے، اس کی مذمت کرے، تو وہ کوئی عین بات ہے نہیں، یہ خاص بتایا اور فرمایا کہ نون والقلم وما یسطرون، قلم اور اس کے لکھے کی قسم اٹھا کے کہا کہ نون اور اس کے لکھے کی قسم، جس قلم سے لکھا گیا ہے اس قلم اور لکھائی کی قسم، یہ قسم اٹھا کے پھر رب کائنات نے احتجاج کیا، مذمت کی، ناموس رسالت پر پہرا دیا اور ہمیں بتایا کہ پہرا دینا کس طرح کیا ہے۔ آگے ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔ حضور علیہ السلام کی ذات پر کسی نے زبان درازی کی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے، بس اتنا کہا۔ رب کائنات نے قسم کھا کر قلم کی اور قلم سے لکھنے والے حرفوں کی قسم کھا کر کہا کہ اے میرے محبوب آپ مجنون نہیں ہے۔ یہ جو کہتا ہے مجنون، اس کے بارے میں 10 باتیں بتائیں رب کائنات نے اسی صورت میں، وقت نہیں ہے، اور جس کے بارے میں یہ 10 باتیں بتائیں اس نے اقرار کیا کہ اے میری ماں، مسلمانوں کے پیغمبر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتیں بتائی ہیں میرے بارے میں، 9 کا تو میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے، علم ہے کہ میرے اندر ہیں، میں جانتا ہوں جو انہوں نے بتایا وہ سچ ہے، 9 صحیح ہے۔ اے ماں تو بتا جو 10ویں ہے وہ تیرے متعلقہ ہے، تو بتا کہ میں جائز ہوں یا حرام کا ہوں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے پیغمبر نے مجھے کہا ہے کہ تو نطفہ حرام ہے، بتا میں حلال ہوں یا حرام ہوں۔ صرف ولید بن مغیرہ نے یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے۔ رب کائنات نے احتجاج کیا، مذمت کی، ناموس رسالت پر پہرا دے کر بتا دیا کہ میرا کلمہ پڑھنے والوں، میرے محبوب کی شان اور عظمت اتنی اعلیٰ و عرفہ ہے کہ میں رب ہو کر، رب کائنات ہو کر اس بندے کو مار نہیں رہا، جان سے نہیں مارا، ٹانگ نہیں توڑی، ہاتھ نہیں توڑا، یہ نہیں کیا کہ کسی کی دکان کو توڑ دیا، کسی کے لاکھ نقصان پہنچایا، نہیں، یہ کہا کہ یہ جس نے کہا ہے کہ اس کا جو اندر ہے، جو بغض ہے جو اس کے اندر ہے، جو خصلتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اس کا پتہ بتا دیا کہ یہ حرام کا نطفہ ہے۔ اس طرح کا احتجاج کیا رب کائنات نے۔ وہ رب اور مالک و خالق ہے، زندگی موت اس کے قبضے قدرت میں ہے، رب چاہتا تو اسی وقت مار دیتا، مگر نہیں، ہمارے لیے یہ رکھا کہ اے ماننے والے مسلمانوں، ماننے والوں، احتجاج کرنا، ناموس رسالت پر پہرا کس طرح دینا، جو کوئی میرے محبوب کا پیروی رسائی کرے اس کی لطفے تک پہنچنا، اس کے لطفے تک، اس کی حرام زدگی تک پہنچنا۔ آج ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، رب کائنات احتجاج کر رہا، مذمت کر رہا، ہم کس رب کا کلمہ پڑھتے ہیں، کس کے خوف سے ڈرتے ہیں؟ رب سے طاقتور کوئی نہیں ہے، مجھے پتا ہے 50 نہیں 60 نہیں 70 سال مر جانا ہے، مگر خاموشی کیسی؟ کیسی خاموشی؟ موت سے کیسا ڈرنا؟ آج ساری کو میرے
موت سے، مار سے اور بوٹوں سے ڈر کر حضور علیہ السلام کے ساتھ کوئی پوچھ گئی کہ ہمارے ملک کے اندر شانیہ ہوا، بے ادبی گستاخی ہوئی، مگر ہمارے کان تک جو نہیں، ہمارے پاس یہ جو کھلونا ہے اس کے اندر کم از کم مذمت کر سکتے ہیں، اس چینل کو بند کر دیں، اس چینل کی نشریات کو بند کر دیں اور اپنے اپنے پیج اپنے چینل پر جیو نیوز اور حرام زدگی کرنے والوں کا نام لکھ کر احتجاج کر دیں۔ اگر بازو نہیں اٹھا سکتے، گولی نہیں چلا سکتے تو نہ چلائیں۔ رب کائنات نے یہ نہیں کہا تو مغیرہ کو مار دو، مارنے کی ترغیب رب کائنات نے نہیں دی، مگر ایسی سزا دی کہ اس کا جینا حرام ہو گیا۔ 10 خصلتیں بتائیں تھی رب کائنات نے۔ حاضرین محترم سامعین کرام، جا کے سوچے، اپنے ایمان کی طرف توجہ دے۔ آخری آیت کریمہ، آخری آیت ابتدا تھی سلام، سب جانتے ہیں کہاں تک رب کائنات نے احتجاج کیا، نموز اپنے محبوب کی عزت پر ٹھہرا دیا اور ہمارے لیے ایک سبق بنا دیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، سب جانتے ہیں، اس کی تفصیل میں جاننا ضروری نہیں، صرف اتنی سی بات، جو ہی اس طرح اشارہ کیا تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ کیسا احتجاج ہے، کیسا پہلا ہے، ہمیں سبق دیا کہ اگر گولی نہیں چلا سکتے تو کم از کم زبان تو چلاؤ۔ اگر کسی نے حرام زدگی کی ہے تو اسے حرام نہ کہیں، اگر کسی نے بے ادبی گستاخی کی ہے اس پر لعنت بھیجے اور اس کی جو معاملات ہیں اس کی زندگی سے اجیرت کر مارے نہیں، اس طرح کا سلوک کریں جس طرح کا قرآن نے بیان کیا ہے، تاکہ آنے والی تمام نسلوں کو پتہ چل جائے کہ اگر ہم نے کسی رب کائنات کے برگزیدہ بندے پر زبان درازی کی تو ہمیں سزا کیا ملے گی۔ موت آسان ہے، روزانہ مر کے جینا مشکل ہے، جینا مشکل کرتے، ضروری نہیں ہے کہ آپ سڑکوں میں نکلیں، کم از کم گھر بیٹھ کر آپ کے پاس طاقت ہے، اس طاقت کو استعمال کریں، ایمان کو زندہ کریں، جگائیں، کہاں تک آگے نہ جائیں، میں بھی ڈرتا ہوں آپ بھی ڈرتے رہیں، کم از کم جہاز کی آخری جو شکل ہے وہاں تک تو آئیں، موبائل پکڑیں اور اس پر شیئر کریں، لکھیں، ہمارے اپنے آقا کی شان میں لکھیں اور آگے لوگوں کو بچائیں، کم از کم یہ تو کرتے۔ ہماری قوم نے، ہم نے اس سانحہ گستاخی بے ادبی پر پوری قوم نے کچھ نہیں کیا، موبائل بھی نہیں چلایا، ایک پوسٹ نہیں کی، ایک لفظ نہیں لکھے، ہاں سارا دن میں اپنی ویڈیو چلاتا رہتا ہوں، مگر حضور علیہ السلام کی شان کی بات آئی، مقام و مرتبہ کی بات آئی تو ایک پوسٹ نہیں ہم کر سکتے، کیسا ایمان ہے۔ حاضرین محترم، یہ جذباتی باتیں نہیں، یہ ایمانی باتیں، یہ باتیں اس طرح کرنی پڑتی ہیں تاکہ ہماری سوئے ہوئے ضمیر کو ہلکی سی حرارت ہو سکتا ہے ہلکی حرارت یہاں تک پہنچ جائے، آگے تو نہیں جائے گی، سڑک تک نہیں جائے گی، یہ پکا بتا ہے، کم از کم موبائل تک تو آ جائے، موبائل ہی استعمال کر لیں، یہ ہتھیار ہے آپ کے پاس، یہ گولی سے زیادہ کام کرے گا، یہ جو کام کرتا ہے آج وہ گولی کام نہیں کرے گی، دیجیے جو کرتا ہے، ہر ایک کے پاس ہر کی جیب میں موبائل ہے، موبائل استعمال کریں، اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کریں، نہ کسی کو گالی نکالیں، آقا کریم کی شان بیان کریں، اتنی شان بیان کریں کہ کفار کے در و دیوار ہل جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ اگر ہماری سازش اتنی سی ہے آگے سے جواب ہمیں اتنا ملے گا۔ رب کائنات سے دعا ہے، رب کائنات ہمیں سچا پکا مسلمان اور حضور علیہ السلام کو سچا پکا غلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نموز رسالت اور پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔